بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے احیاء العلوم کے اندر امام غزالی علیہ رحمہ نے اسے نقل کیا ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن امام احمد نے بھی اس کو نقل کیا، مشکات شریف نے بھی اسے نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا اور بے شک اللہ کے عرش کے ارد گرد نور کا ممبر ہوگا، اور ایسا پیارا نور کا ممبر ہوگا جو چمک رہا ہوگا، اور اس ممبر پر کچھ ہستیاں ایسی بیٹھی ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان کے سروں پہ جو تاج ہوگا وہ جنتی ہوگا، جسم پر جو لباس ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ اللہ تو نے ان کو اتنا مقام اور اتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اتنی شان عطا فرمائی ہے، اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جنت کا لباس ان کے تن پہ سجایا ہے، سر پہ جنتی تاج سجائے۔ یہ کون ہے؟ تیرے انبیاء کرام ہے۔ رب فرمائے گا نہیں، صدیقین ہے کا نہیں، شہداء نہیں، صالحین ہے نہیں، پھر کون لوگ ہیں یہ؟ رب فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو میرے لیے کسی سے محبت کرتے تھے، میرے لیے کسی سے محبت کرتے تھے، اور میری طرف لوگوں کو بلاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پرچار کرنے والے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری زندگی میرے دین کے لیے وقف کی ہے، وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو ہر برائی سے روکنے والے، ہر اچھائی کی دعوت دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج میں نے یہ مقام عطا فرمایا، اور یہ مقام تم میں سے بھی ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے، ہر بندہ حاصل کر سکتا ہے یہ مقام۔ کیوں؟ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی بھی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرے، اپنے دوست احباب کی بھی اصلاح کرے، اور کل قیامت کے دن تمہارے بھی چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، تمہارے سروں پر بھی جنتی جو ہے تاج ہوگا، اور تن پہ جنتی لباس ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تو دین کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو وقف کرو، اور لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرو، اللہ کے لیے لوگوں سے دوری اختیار کرو۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔